ایک دفعہ ایک عورت ایک عالم کے پاس گئی اور پوچھا کہ اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے، شوہر کو ہماری اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں نہیں کیا؟ عالم نے پوچھا تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت بولی 3 بیٹے ہیں میرے۔ اس پر عالم نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا لیکن 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیری اطاعت اور تیرے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اب تو بتا کہ زیادہ پابند کون ہے؟ عورت نے حیران ہو کر کہا بے شک اسلام کی اس نعمت پر میں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ اگر آپ کی بیوی یہ 3 کام کرتی ہے تو اسے یہ کام کرنے سے روکیں کیونکہ یہ کام آپ کے رزق میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی بھی ننگے سر کھانا نہ پکائے۔ نمبر 2، اپنی اولاد کو کبھی بھی چھوٹی بات پر بد دعا نہ دے۔ نمبر 3، گھر آئے مہمان کے سامنے منہ نہ بنائے۔ گھر آئے مہمان کے سامنے منہ نہ بنائے۔ اور اگر کوئی بیوی چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کا رزق بڑھ جائے تو چلتے پھرتے یعنی جب بھی موقع ملے کثرت سے یا رزاقوں کا ورد کرے۔ اس عمل کی برکت سے اس کے مالی مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتے خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں ہونی چاہیے ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ برائی کا بیج بونے والا بلائی کی فصل نہیں کاٹ سکتا۔ نفرت کے بدلے محبت کی امید اور بد اخلاقی کے بدلے حسن خلق کی امید رکھنا نہایت ہی عجیب ہے۔ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بھی بنا ہی دیتا ہے۔ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ مشکلوں میں خاموشی اختیار کیا کریں۔ رب سے شکوہ کرنے کی بجائے اس سے صبر طلب کیا کریں کیونکہ خاموش دلوں کی آواز اللہ تعالیٰ تک زیادہ جلدی پہنچتی ہے۔ شکوے میں کیا رکھا ہے، سب کچھ تو خاموشی میں چھپا ہے۔ تو ویورز، آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت کے خزانوں سے ڈیروں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔